یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ لکھا گیا اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام مجید سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہترین اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں، البتہ اس کے انواع مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالیٰ شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی ہے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر ہے۔ قرآن پاک یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے، دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ فائدہ: اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ جائے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے درود شریف کی ہوگی۔ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں، پھر کتنے خوش قسمت وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہی مضمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو اپنی محبت سے قرار دیا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا ہے۔ پھر جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ